خلائی تحقیق کے میدان میں اہم سنگ میل، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن IQ قمر چاند پر روانہ۔ پاکستان چاند پر مشن بھیجنے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا۔ مشن کی کامیابی کی صورت میں پاکستان دنیا کا چھٹا ملک بن جائے گا۔ ڈاکٹر خرم خورشید کے مطابق مشن چاند کے مدار میں 5 دن میں پہنچے گا۔ سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے گرد چکر لگائے گا۔ سیٹلائٹ IQ قمر کے ذریعے چاند کی سطح کی تصاویر لی جائیں گی۔ IQ قمر کی لانچ کو براہ راست نشر کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے آڈیٹوریم میں بھی سکرینز لگائی گئی۔ اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں تاریخی مناظر دیکھنے کے لیے پہنچے۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی IQ قمر سیٹلائٹ مشن پر قوم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا، IQ قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ یہ تکنیکی ترقی کے سفر کا بہت تاریخی لمحہ ہے۔ اہم کامیابی سے پاکستان خلا کے بامقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کے بیٹوں نے ثابت کیا وہ خلا کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی پاک چین دوستی آج خلاؤں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے۔ چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن IQ قمر تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، IST کے طلباء، اساتذہ اور اسپارکو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نوجوانوں کے لیے سازگار ماحول اور مواقع فراہم کرے۔ IMF کا نئے قرض پروگرام کے لیے پھر ڈو مور، بجلی گیس مزید مہنگی، پینشنرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ، خسارے کا شکار تمام سرکاری اداروں کی نجکاری کی جائے۔ IMF کی شرط پر FDR نے 1 لاکھ سے کم پینشن والوں پر ٹیکس لگانے پر غور شروع کر دیا۔ تمام پینشنرز پر 10% ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور۔ IMF مشن کی آمد سے پہلے بجٹ اہداف طے کرنے کا بھی کہہ دیا گیا۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ کہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تکنیکی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات جاری رکھیں گے۔ یہ سب پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ گورنر پنجاب کے لیے سردار سلیم حیدر کا نام فائنل۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سلیم حیدر نئے گورنر پنجاب ہوں گے۔ جلد ہی تعیناتی کا اعلان کیا جائے گا۔ سردار سلیم حیدر خان کا تعلق اٹک سے ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف صوبائی کابینہ سے فارغ کر دیے گئے۔ خالد لطیف وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے IT تھے۔ چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر خالد لطیف کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مشیر سوشل ویلفیئر مشال یوسف زئی کو بھی وارننگ دے دی۔ کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اگر ہوئی ہو تو بانی PTI بتائیں گے۔ انہوں نے عدالتوں سے کیسز کو مزید تاخیر کا شکار نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ انصاف کے مطابق فیصلے وقت پر نہ کرنا بھی ناانصافی ہے۔ ہمارے کسی سے مذاکرات ہوئے تو ہم آگاہ کریں گے۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ محمد علی خان کہتے ہیں، دھاندلی زدہ انتخابات پر بات کرنی ہے تو آئیں، ہم تیار ہیں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں یا دیگر۔ مذاکرات کے لیے دلوں سے بغض نکالنا ہوگا، کسی سے ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ ملکی تاریخ کا بدترین دور، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس وقت عدلیہ پر بہت دباؤ، وکلاء اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ملک کی بقا اس میں ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ کرے۔ پنجاب کے شہری ہو جائیں تیار، کوڑا کرکٹ اٹھانے پر بھی اب فیس ادا کرنا ہوگی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی سہولت نجی فرمز کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ سالڈ ویسٹ کے لیے شہریوں سے فیس وصولی کی سمری وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ارسال۔ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے کی خدمات کو پرائیویٹ کمپنی کے سپورٹ کرنے کی درخواست۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एविएशन और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज़ करने की भी हिदायत। रवा साल हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2160 आज़मीन सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मुसलसल 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। हज दरखास्तों की कम वसूली, हुकूमत का 19,500 कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड से मुताल्लिक बड़ा फैसला। सेहत कार्ड प्लस के मेयार पर पूरा ना उतरने वाले निजी अस्पतालों को इंश्योरेंस की फहरिस्त से निकालने की तैयारियां। 119 सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी के फहरिस्त में शामिल। सूबाई हुकूमत फहरिस्त में शामिल अस्पतालों की छानबीन करेगी। पेशावर में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के मरकजी सेक्रेटेरिएट को ताले लग गए। आम इंतखाबात में तमाम मरकजी और सूबाई कायदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल बर्दाश्ता होकर मरकजी सेक्रेटेरिएट का फर्नीचर अपने घरों को मुंतकिल कर दिया। पार्टी के मौजूदा चेयरमैन महमूद खान घर से ही पार्टी सेक्रेटेरिएट चलाने लगे। महंगाई तालीम पर असरअंदाज। लाहौर के सरकारी स्कूलों में रवा साल तलबा का इंदराज कम हुआ। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने तलबा के इंदराज की रिपोर्ट्स जारी कर दी। पंजाब में गुज़श्ता बरस की निस्बत सिर्फ 30% तलबा ने स्कूलों में दाखिले लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हेड मास्टर से जवाब तलब कर लिया। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात मजाक बन गए। बूटी माफिया सरगर्म, पर्चे आउट होने का सिलसिला भी जारी। घोटकी में सक्कर बोर्ड के ज़ेरे तमाम 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता रोज भी सक्कर और पन्नू आखिर में इंग्लिश और इस्लामियात का पर्चा वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया था। मुल्क भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफ़त करना इंतहाई मुश्किल। कई सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके। दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। उनकी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों को सलाम। कहा, जबर से लड़ना और सच्चाई सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। अपर चित्राल की हसीन वादी में 3 रोज़ा काकलिश फेस्टिवल का रंगारंग इनेकाद। काकलिश फेस्टिवल में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, पैराग्लाइडिंग समेत रिवायती खेल शामिल। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बड़ी तादाद में वादी का रुख कर लिया।